اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی افضل الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ ہماری گفتگو چل رہی تھی نبوت کی بحث میں معجزے کے بارے میں۔ ہم نے معجزے کے بارے میں اس کی تاریخ کو بتایا اور معجزہ کیا ہوتا ہے اور دیگر چیزیں جو خارق عادت ہوتی ہیں وہ کیا، مثلا ان میں اور معجزے میں کیا فرق ہوتا ہے۔ تو ہم نے خلاصے کے طور پر بھی بہت سے فرق بتائے تھے کہ اولا تو یہ کہ معجزہ اللہ عز و جل کی طرف سے اس کا نبی یا اس کا نمائندہ، اس کا برگزیدہ، اس کا بھیجا ہوا، منتخب کیا ہوا انسان ہی دکھا سکتا ہے۔ معجزہ کوئی سیکھنے والی چیز نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ کی طرف سے، اللہ عز و جل کی طرف سے نبی یا امام کو عطا ہوتا ہے۔ جبکہ دیگر چیزیں جو دنیا کی ہیں جنہیں ہم دیکھتے ہیں، جادو یا اس جیسی چیزیں مثلاً، وہ انسان سیکھنے کا محتاج ہوتا ہے۔ معجزے کی کوئی تمرین یا پریکٹس نہیں کرنی پڑتی، جبکہ جادو وغیرہ کی پریکٹس کرنی ہوتی ہے۔ معجزہ جب دکھاتا ہے نبی یا امام تو وہ باقاعدہ چیلنج پیش کرتا ہے، چیلنج کرتا ہے، جبکہ جادو دکھانے والا چیلنج نہیں کرتا، بلکہ وہ بول دیتا ہے کہ اگر کوئی جانتا ہے تو مجھے بتا دے، صحیح، وہ میری مخالفت نہ کرے۔ اور اس کے علاوہ معجزہ خالدہ بھی ہوتا ہے، بعض معجزے، سب معجزے نہیں ہوتے، یعنی جیسی ضرورت ہوتی ہے اس اعتبار سے نبی امام دکھاتے ہیں، لیکن معجزہ کچھ معجزے وقتی ہوتے ہیں تو کچھ معجزہ خالدہ بھی ہے، جیسے قرآن کریم ہمارے نبی اعظم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معجزہ ہے جو قیامت تک باقی رہے گا اور لوگوں کو مشعل راہ، لوگوں کے لیے مشعل راہ بنا رہے گا اور انسانوں کی ہدایت کرتا رہے گا۔ جبکہ معجزہ، جبکہ جادو جو ہے وہ وقتی طور سے ہوتا ہے، عارضی ہوتا ہے، موقت ہوتا ہے، اسے دوام استحکام نہیں ہوتا، استقلال نہیں ہوتا اسے۔ تو بہت سے فرق ہیں۔ تو ہمیں اب رہا کرامت کا مسئلہ، تو کرامت جو ہے وہ معجزے سے الگ ہے، یعنی معجزہ خاص ہے نبی یا امام صلی اللہ علیہ وسلم۔ حالانکہ کرامت جو ہے اللہ کے نیک بندے، اولیاء اللہ، اللہ کے صالحین بندے، نیک بندے، وہ اپنے اعمال اور اللہ کی اطاعت اور اس کی فرما برداری اور ان کا اپنے آپ کو اللہ کے لیے ہر وقت حاضر رکھنا، آمادہ رکھنا، تو ظاہر ہے اللہ کسی کا کوئی مثلاً اجر ضائع نہیں کرتا، جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا، نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا، بلکہ ایک کے بدلے کئی گنا دے دیتا ہے، 7 گنا، 10 گنا، 70 گنا، کتنا بے شمار کچھ پتہ نہیں، ٹھیک ہے۔ وہ تھوڑے سے عمل کا بہت بڑا اجر دے دیتا ہے، تو کریم ہے۔ تو اللہ عز و جل اپنے نیک بندوں کو ان کے اعمال کے وجہ سے، اعمال کے نتیجے میں بہت ساری کرامتیں دے دیتا ہے، جو ان بندوں کے اندر یعنی یہ ظرف پایا جاتا ہے، یا جن بندوں کے اندر وہ صفات پائی جاتی ہیں
کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے طرف سے ان کو کچھ کرامتیں عطا کر سکے، تو وہ اپنے نیک بندوں صالح بندوں کو کرامتیں ان کی عبادت اور اطاعت کی وجہ سے عطا فرما دے، تو وہ معجزہ نہیں ہوتا، وہ کرامت ہوتی ہے۔ معجزہ صرف جو ہے نبی یا امام ہی دکھاتے ہیں اپنے دعوے کی دلیل میں، دعوے نبوت امامت کی دلیل میں وہ اس کو پیش کرتے ہیں، جبکہ کرامت کوئی بھی اللہ کا نیک بندہ پیش کر سکتا ہے۔ صحیح کہہ رہے ہیں کہ معجزے کا دوسری خارق عادت چیزوں سے فرق، غالباً آپ نے سنا ہوگا کہ بعض اوقات خارق عادت کام کرتے ہیں، بہت سے لوگوں نے یہ عجیب و غریب کام دیکھے بھی ہوں گے، یہ افسانہ نہیں بلکہ ایک حقیقت ہے۔ تو ایسے وہ کام انجام دیتے ہیں جو مثلا عجیب و غریب ہوتے ہیں دیکھنے میں۔ یہاں پر یہ سوال پیش آتا ہے کہ آخر ان خارق عادت کاموں اور انبیاء علیہ السلام کے معجزات میں کیا فرق ہے؟ بھائی خارق عادت یہ بھی ہے، خارق عادت معجزہ بھی ہے، کیا فرق ہے؟ اور ہمارے پاس ان کی تشخیص کا، تعین کا کیا معیار ہے؟ ہم کیسے سمجھیں کہ یہ معجزہ ہے اور یہ جادو ہے؟ ہم کیسے سمجھیں؟ صحیح، اس سوال کے دو واضح جواب یہ ہیں۔ نمبر 1، اس قسم کے لوگ ہمیشہ محدود کام انجام دیتے ہیں، اور ان میں سے کوئی بھی شخص اس بات کے لیے آمادہ نہیں ہوگا کہ آپ کی خواہش کے مطابق خارق عادت کام انجام دے، آپ جو چاہیں وہ کر دینا، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ جو چاہے گا وہ دکھا سکتا، وہ دکھائے گا، جو آپ چاہیں گے وہ نہیں دکھائے گا، وہ جو وہ چاہے گا وہ دکھائے گا، کیونکہ وہ پہلے ہی پریکٹس کر کے آتا ہے، اس کی سیکھ کے آتا ہے اس سے، بلکہ وہ صرف ایسا ہی کام انجام دے گا کہ جس کی اس نے بہت زیادہ مشق یا ریاضت کی ہو۔ اس بات کی دلیل واضح ہے کیونکہ ہر انسان کی طاقت محدود ہے اور وہ صرف ایک یا چند کاموں میں مہارت حاصل کر سکتا ہے، لیکن انبیاء علیہ السلام کے خارق عادات کام بغیر کسی قید و شرط کے ہیں، یعنی لامحدود ہیں، وہ کسی بھی طلب کردہ معجزے کو انجام دینے کی قدرت رکھتے ہیں، کیونکہ وہ خدا کی بے پناہ قدرت و طاقت سے مدد حاصل کرتے ہیں۔ یعنی جو نبی یا امام معجزہ دکھا رہا ہے اس کا رابطہ اس سے نہیں ہے، یعنی وہ اپنے طرف سے نہیں دکھا رہا ہے، بلکہ ڈائریکٹ اس کا معجزے کا رابطہ اللہ عز و جل سے ہے، اور اللہ عز و جل کا علم بھی لامحدود ہے، قدرت بھی لامحدود ہے، طاقت بھی لامحدود ہے، وہ خود لامحدود، کوئی حد نہیں ہے، کوئی ذات میں محدود نہیں کیا جا سکتا۔ صحیح، تو جو اللہ کی طرف سے نمائندے ہیں، جو اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں اور وہ معجزہ دکھاتے ہیں، تو ان سے جو لوگ طلب کرتے ہیں وہ دکھا دیتے ہیں، وہ کر کے دکھا دیتے ہیں، کیونکہ وہ سیکھتے تھوڑا ہی ہیں، تو اللہ کی طرف سے دکھاتے ہیں، اللہ انہیں معجزہ دے کے بھیجتا ہے، اللہ ان کو معجزہ عطا فرماتا ہے، تو لہٰذا ان کو اس میں کوئی پریشانی یا کوئی دقت نہیں ہوتی۔ اگر فوراً کھڑے ہوئے جو ہیں لوگ کہیں صالح علیہ السلام سے کہ اس پہاڑ سے اونٹنی نکال کے آپ دکھا دیں، تو صالح علیہ السلام اشارہ کرتے ہیں، پہاڑ سے اونٹنی آ جاتی ہے، اور اونٹنی کے ساتھ اس کا بچہ بھی آ جاتا ہے۔ صحیح، تو وہاں پر یہ نہیں ہے کہ وہ سوچیں گے، پریکٹس کریں گے، لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے اسباب بنائیں گے، استغفر اللہ، بلکہ وہ تو اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، اللہ کے نمائندے ہوتے ہیں، اللہ عز و جل نبیوں کو معجزہ دے کے بھیجتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر رہے ہیں، کر دیتے تھے، یا مثلا ایسے بیماروں کو شفا عطا فرماتے تھے جو لا علاج ہوتے تھے۔ صحیح، تو یہ عیسیٰ علیہ السلام کا اپنی طرف سے نہیں ہوتا تھا، یہ عیسیٰ علیہ السلام کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی طرف سے معجزہ لے کے آتے تھے اور وہ اللہ کی طرف سے پیش کرتے تھے، تو اللہ عز و جل نے ان کو یہ طاقت، یہ قدرت اور یہ معجزہ عطا فرمایا تھا، لہذا وہ محدود نہیں تھے اس مسئلے میں، یہ ان کا یہ معجزہ محدود نہیں تھا۔ اسی طرح دیگر انبیاء علیہ السلام کے، موسیٰ علیہ السلام نے دریا پہ ایسا مارا، مثلا راستے بن گئے، موسیٰ علیہ السلام نے ایسا پھینکا اژدہا بن گیا مثلا، ٹھیک ہے، تو یہ ایسا نہیں تھا پہلے سے پریکٹس کیے ہوئے تھے، پہلے سے تمرین کیے ہوئے تھے، مشق کیے ہوئے تھے، نہیں، بلکہ وہیں پر انہیں اللہ کا حکم ہوا تو انہوں نے ایسا کیا۔ ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارے معجزے آپ نے محمد وعلى محمد
چاند کے 2 ٹکڑے کیے، مثلا آپ کسی اندھے چوہے میں لابہ جان ڈالتے تھے تو وہ پانی جاری ہو جاتا تھا، صحیح، اور بہت سارے موضوع آپ سنگریز ہاتھوں پہ آتے تھے، تسبیح و تحلیل کرنے لگتے تھے، صحیح، اور سب سے بڑا موضوع آپ کا جو موضوع خالدہ ہے وہ قرآن کریم ہے، جو بار بار چیلنج اس وقت بھی کیا اور آج بھی کر رہا ہے، آج بھی، اور تا قیامت چیلنج کرتا رہے گا کہ کوئی لا سکتا ہو تو اس کا جواب لے آئے، کسی میں ہمت ہو تو لے آئے، صحیح، چیلنج پیش کیا۔ تو یہ محدود طاقت نہیں ہے، یہ لامحدود طاقت ہے کیونکہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ عز و جل کی طرف سے ہے۔ پہلے انبیاء علیہ السلام کے خارق عادات کام بغیر کسی قید و شرط کے ہیں، یعنی لامحدود ہیں، وہ کسی بھی طلب کردہ موضوع کو انجام دینے کی قدرت رکھتے ہیں، کیونکہ وہ خدا کی بے پناہ قدرت و طاقت سے مدد حاصل کرتے ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ خدا کی قدرت تمام حدود و قیود سے خارج ہے، اسے کوئی کسی حد میں محدود نہیں کر سکتے، آپ کسی قید سے مقید نہیں کر سکتے، جبکہ انسان کی قوت و قدرت بہت ہی محدود ہے۔ نمبر 2، ایک شعبدہ باز کا انجام دیا گیا کام دوسرا شعبدہ باز بھی انجام دے سکتا ہے، یعنی وہ کام بشر کی قدرت سے باہر نہیں ہے، یعنی کیونکہ وہ سیکھا ہوا ہے نا، بشر کی قدرت سے وہ باہر کیسے ہو جائے گا؟ لیکن معجزہ سیکھ کے نہیں دکھاتے نبی امام، بلکہ اللہ عز و جل ان کو عطا فرماتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک شعبدہ باز خارق عادت کام کرنے کے باوجود مقابلے کی دعوت نہیں دیتا، وہ ایک عجیب و غریب کام ضرور کرتا ہے، لوگوں کو عجیب و غریب لگتا ہے، کام کرتا ہے وہ عجیب و غریب، لیکن وہ ایسا نہیں کہتا کہ بھئی کسی میں ہمت ہو تو ایسا دکھاؤ، کسی میں ہمت ہو تو میری رد کرو، کسی میں ہمت ہو تو میرا جواب لے کے آؤ، بلکہ وہ اس کے برعکس کہتا ہے، بھئی کوئی جانتا ہے تو وہ مجھے بتا دے، ہاں، کوئی جانتا ہے تو میری مخالفت نہ کرے، ہاتھ جوڑ دیتا ہے کہ کوئی جانتا ہے یہ سب تو میری مخالفت نہ کرے، مجھے کام کرنے دے اپنا، ہاں، وہ چیلنج نہیں کرتا ہے، بلکہ اس کے برعکس کہتا ہے جو جانتا ہے مجھے بتا دے، کوئی جانتا ہے تو میری رد نہ کرے، اس سے میری مخالفت نہ کرے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ کسی شہر و قریے میں یا کسی دوسرے شہر میں اس جیسے دیگر افراد بھی موجود ہیں جو یہ سب چیزیں کر سکتے ہیں، سیکھ سکتے ہیں، لیکن انبیاء علیہ السلام مکمل اطمینان کے ساتھ چیلنج کرتے ہیں اور کہتے ہیں اگر زمین کے تمام انسان بھی جمع ہو جائیں تو مجھ جیسا کام کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، چیلنج کرتے ہیں باقاعدہ کہ سارے لوگ جمع ہو جاؤ، سب جمع ہو جاؤ اور جاؤ اس کا جواب لے آؤ، صحیح، یہی فرق سحر اور جادو پر بھی صادق آتا ہے اور بیان ہے، یہی فرق سحر اور جادو پر بھی صادق آتا ہے اور بیان کردہ دونوں باتوں کے بعد ہم معجزے اور جادو کو ایک دوسرے سے جدا کر سکتے ہیں، یعنی اگر کوئی یہ چاہے کہ وہ یہ جان لے، سیکھ سمجھ لے کہ معجزہ بھی خارق عادت ہے اور جادو بھی عجیب و غریب چیز ہوتا ہے جو عام طور سے عادی لوگ انجام نہیں دے پاتے، صحیح، تو کیا فرق ہے دونوں میں؟ کا بہت بڑا فرق ہے، فرق آپ کو بتا دیا گیا۔ ایک فرق یہ ہے کہ معجزہ، سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ معجزہ اللہ عز و جل کی طرف سے ہوتا ہے، نبی امام دکھاتے ہیں، جادو جو ہے وہ عام انسان جو ہے وہ سیکھنے کے بعد دکھاتے ہیں، معجزہ سیکھا نہیں جاتا، اللہ عز و جل اپنے نبی یا امام کو بھیجے ہوئے نبی امام کو عطا فرماتے ہیں، جبکہ جادو سیکھتے ہیں، لوگ پریکٹس کرتے ہیں، تمرین کرتے ہیں، مشق کرتے ہیں۔ دوسرے تیسرے یہ کہ معجزہ جب نبی امام پیش کرتا ہے تو گھبراتا نہیں ہے، ڈرتا نہیں ہے کہ اس کی مخالفت نہ ہو جائے، بلکہ چیلنج کر دیتا ہے کہ ہمت ہے تو اس جیسا لے آؤ۔ اس کے برخلاف جادوگر جو ہے جب جادو دکھاتا ہے ڈرتا ہے، خوف محسوس کرتا ہے، اور وہ باقاعدہ کہہ دیتا ہے، یہ نہیں کہتا کہ بھائی ہمت ہے تو اس میرا جیسا کام کرو، بلکہ کہہ دیتا ہے بھائی کوئی جاننے والا ہو تو مجھے بتا دے، کوئی جادو جانتا ہو تو میری مخالفت نہ کرے، وہ بول دیتا ہے، جبکہ نبی امام جب معجزہ دکھاتے ہیں تو وہ ایسا نہیں کہتے، بلکہ وہ تو چیلنج کر دیتے ہیں کہ اس جیسا لے آؤ، صحیح۔ جادو وقتی ہوتا ہے، موقت ہوتا ہے، جبکہ معجزہ خالدہ بھی ہو سکتا ہے، جیسی ضرورت ہو، حسب ضرورت ہے، صحیح ہے۔ جادو دکھانے والا جادوگر اپنی خواہش کے اعتبار سے لوگوں کو دکھاتا ہے، جو وہ جانتا ہے وہ دکھاتا ہے، جبکہ معجزہ دکھانے والا نبی امام جو لوگ طلب کرتے ہیں وہ دکھاتے ہیں، جب جو نبی امام سے طلب کرے گئے معجزہ کہ فلاں چیز دکھا دو معجزے میں تو نبی امام وہ بھی دکھائیں گے، صحیح ہے۔ تو بہت بڑا فرق ہے، ان سب چیزوں کو ہم اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے جادو اور معجزے میں ہم فرق پیدا کر سکتے ہیں اور جادو کو معجزے سے الگ کر سکتے ہیں، ظاہر ہے معجزہ الگ ہے اور جادو الگ ہے، بہت بڑا فرق ہے، زمین و آسمان کا فرق ہے، بہت زیادہ فرق ہے۔ آج ہم اپنے درس کو یہیں پر روکتے ہیں، اسی پر اکتفا کرتے ہیں، باقی انشاءاللہ
کل آئے گا. والحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. اللهم صل على محمد وعلى السلام محمد علیکم وعلى ورحمۃ آله. اللہ تعالی وبرکاتہ. فی امان اللہ. خدا